انسان ہمیشہ اسی غلطی میں رہا ہے، اسی غلط فہمی میں رہا ہے، جو میں چاہتا ہوں وہی ہو جائے، حالانکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے جو میں چاہتا ہوں وہی ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی میں کبھی نہ کبھی ہم سب کے ساتھ ایسا ضرور ہوتا ہے، ہم کسی چیز کو پانے کے لیے تڑپ رہے ہوتے ہیں، دن رات دعائیں کرتے ہیں، لیکن وہ کام ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوتا۔ اس وقت دل میں ایک سوال ابھرتا ہے، شکوہ ابھرتا ہے، آخر ایسا کیوں ہوا؟ آج کے اس ویڈیو میں ہم ایک ایسی حقیقت پر بات کریں گے جو اگر آپ کے سمجھ میں آ گئی تو آپ کی زندگی سے ہر قسم کا غم اور مایوسی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، اور وہ حقیقت ہے اللہ کے فیصلوں کو تسلیم کر لینا، یعنی اللہ کی رضا میں راضی ہو جانا۔ ایک بہت خوبصورت بات کہی جاتی ہے کہ جب انسان اللہ کے فیصلوں کو دل سے مان لیتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے جو انسان کی رضا ہوتی ہے وہی اللہ کی رضا بن جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اللہ کو مجبور کرتا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے اس بندے سے اتنی محبت کرنے لگتا ہے کہ اس کے دل میں وہی خواہش ڈالتا ہے جو اس کے حق میں بہترین ہوتی ہے، اور پھر اللہ اس کی ہر دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ بندہ کہتا ہے یا اللہ میں تیری رضا پر راضی ہوں، اور اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے اب میں تیری خوشی میں راضی ہوں۔ دوسری طرف جب انسان اللہ کے فیصلوں پر اعتراض کرتا ہے، ضد کرتا ہے اور اللہ کی رضا کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ جتنا بھی زور لگا لے، وہ جو کچھ بھی چاہے ویسا ہرگز نہیں ہوتا، کیونکہ کائنات کا نظام ہمارے جذباتی فیصلوں پر نہیں بلکہ اللہ کی حکمت پر چلتا ہے۔ جب ہم اللہ کے فیصلوں کو نہیں مانتے تو اللہ ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیتا ہے، ہم تھک جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن آخرکار ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، زندگی میں جب بھی کوئی موڑ ایسا آئے جہاں آپ کی مرضی پوری نہ ہو رہی ہو تو وہاں ضد کرنے کی بجائے اپنے سر کو اللہ کے سامنے جھکا دیں اور کہیں یا اللہ میں کمزور ہوں اور تو کائنات کا مالک ہے، میں تیرے اس فیصلے پر راضی ہوں۔ یقین جانیے جیسے ہی آپ یہ تسلیم کریں گے آپ کا دل سکون کے اس اعلیٰ درجے پر پہنچ جائے گا جہاں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی ملال۔